یا رسول اللہ ہم کیا ہدیہ بھیجیں مرحومین کے لیے؟ تو رسول گرامی قدر نے فرمایا نعم الہدیہ الاستغفار، اس دنیا میں بہترین ہدیہ اگر کسی مرحوم کے لیے ہے تو وہ استغفار ہے، یعنی اس مرحوم کے لیے طلب مغفرت۔ اور رسول گرامی قدر نے فرمایا اکثروا ذکر الموت، موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ اور ایک اور حدیث میں رسول گرامی قدر نے فرمایا اذکروا موتاکم بالخیر، اپنی اموات کو خیر کے ذریعے سے یاد کیا کرو۔ جب بھی اپنے مرحومین کا تذکرہ کرو، جب بھی کسی مرحوم کا تذکرہ کرو تو خیر کے ذریعے سے کیا کرو۔ مکتب تشیع کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ جب بھی ہم اپنے مرحومین کا تذکرہ کرتے ہیں تو محمد و آل محمد کے ذکر سے کرتے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام نے جو ابن جندب کو نصیحت کی تھی اس میں بھی مولا نے یہ فرمایا تھا ابن جندب وقصر ذکر الموت، اے ابن جندب موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ ہمارا جو معاشرہ ہے، ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم موت کو یاد کریں گے، ہم موت کا ذکر کریں گے تو موت آ کر ہمیں پکڑ لے گی، لیکن ہمارے معصومین علیہم السلام کی ساری زندگی ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ ہمارے معصوم کثرت سے موت کو یاد کیا کرتے تھے۔ انبیاء کو دیکھ لیں، اولیاء کو دیکھ لیں، ائمہ کو دیکھ لیں، اپنی زندگی میں اپنا کفن بھی تیار رکھتے تھے۔ حضرت سلیمان فارسی کو دیکھ لیں، اپنی زندگی میں انہوں نے اپنا کفن بھی تیار رکھا تھا اور اپنے کفن پر یہ جملہ لکھا تھا وفدت الی کریم بغیر زاد من الحسنات والقلب السلیم، کہ میں سلیمان فارسی کریم کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، لیکن حالت یہ ہے نہ تو میرے پاس اعمال حسنہ میں سے کچھ ہے اور نہ ہی میرے پاس قلب سلیم میں سے۔ امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے جب یہ جملہ پڑھا، مولا نے ایک جملے کا اضافہ کیا، مولا نے فرمایا فحمل الزاد اقبح کل شیء اذا کان الوفود الی الکریم۔ سلمان نے لکھا تھا میں کریم کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، میری حالت یہ ہے کہ نہ تو میرے پاس قلب سلیم ہے نہ اعمال حسنہ میں سے کچھ ہے۔ مولا متقیان نے فرمایا اے سلمان تو کیوں پریشان ہوتا ہے؟ جب بندہ کسی کریم کی بارگاہ میں جا رہا ہو تو پھر زاد راہ لے کر جانا کبھی شمار نہیں۔ حضرت سلمان نے اللہ کی عدالت کو مد نظر رکھا کہ اللہ کی ذات عادل ہے، میرے پاس کچھ نہیں، میں قیامت کے دن اپنے نامہ اعمال کیا پیش کروں گا، لیکن میرے مولا نے فرمایا اے سلمان اگر اللہ کی ذات عادل ہے تو وہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے، وہ اپنے بندے کو معاف کر سکتا ہے۔ میں نے شروع میں آیت پڑھی جو آپ تمام مومنین سنتے ہیں، قرآن کی آیت ہے کہ مومنین کی یہ صفات ہیں کہ جب بھی ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں۔ امام علی علیہ السلام کے سامنے نہج البلاغہ میں یہ موجود ہے، کلمات القصار میں 130 میں موجود ہے کہ ایک شخص نے امام علی علیہ السلام کے سامنے یہ کلمات استرجاع بلند کیے انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ مولا نے فرمایا کیا تم اس کے معنی کو جانتے ہو؟ اس کا کیا معنی ہے؟ کہتا ہے مولا میں نہیں جانتا۔ مولا نے فرمایا آج میں علی تمہیں بتاتا ہوں اس کا کیا معنی ہے۔ مولا فرماتے ہیں قولنا انا للہ اقرار بالملک و قولنا انا للہ و انا الیہ راجعون اقرار بالخلق۔ اے انسان جب تو یہ کہتا ہے کہ ہم اللہ کے ہیں تو اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارا مالک صرف اور صرف اللہ ہے، اور جب ہم یہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون کہ ہم اللہ کی طرف پلٹ کر جائیں گے تو یہ دلیل ہے کہ دنیا عارضی ہے، انسان نے مرنا ہے اور اسے موت آنی ہے۔ مولا متقیان جنگ صفین سے جب واپس آ رہے تھے، مولا نے قبرستان کی طرف دیکھا، اپنے اصحاب بھی موجود تھے۔ آخری جملات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ جنگ صفین سے واپس آ رہے تھے، باہر قبرستان پر نگاہ پڑی، اصحاب بھی موجود تھے۔ مولا نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا، مولا فرماتے ہیں یا اہل دیار الموقشہ والمحال المغفرہ والقبور المظلمہ، یا اہل تربہ یا اہل الغربہ یا اہل الوحدہ یا اہل الباشا انتم لنا فرط سابق ونحن لکم تاب لاحق۔ مولا فرماتے ہیں وحشت افزا گھروں کے رہنے والوں، اے تنہائیوں میں زندگی بسر کرنے والوں، اے طریق قبروں میں زندگی بسر کرنے والوں، تم ہم سے تیز رو تھے جو آگے بڑھ گئے،
قریب ہے کہ ہم بھی تم سے ملاقات کریں، یعنی قریب ہے کہ اللہ ہمیں بھی موت دے اور ہم آپ کے ساتھ مل جائیں۔ پھر مولا نے فرمایا اما الازواج فقد نوکہات، علی علیہ السلام فرماتے ہیں اے انسانوں، تم دنیا میں اپنا مال چھوڑ کر آ گئے تھے، تم سب کچھ دنیا میں چھوڑ کر آئے ہوں، خالی ہاتھ اس دنیا میں آئے ہوں، لیکن مولا فرماتے ہیں اما الازواج فقد نوکہات، تمہاری عورتیں کسی اور کے نکاح میں چلی گئی ہیں، فاما الاموال فقد قسمت، وہ مال جو تم ساری زندگی جمع کرتے رہے، تم یہ سوچ کر جمع کرتے رہے کہ مجھے موت نہیں آئے گی، مولا فرماتے ہیں فاما الاموال فقد قسمت، وہ جو مال تم نے جمع کیا تھا، نہ جانے حلال تھا نہ جانے حرام تھا، وہ اب تمہارے ورثاء میں تقسیم ہو چکا ہے۔ یہ مولا فرماتے ہیں ہمارے ہاں کی خبر ہے۔ اب مولا فرماتے ہیں اب تم بتاؤ کہ تمہارے یہاں کی کیا خبر ہے۔ پھر مولا نے اپنے اصحاب سے خطاب کر کے فرمایا اما لو اذن لهم الکلام لاخبروکم ان خیر زاد التقوی، علی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر ان مردگان کو اجازت مل جائے کہ یہ تم سے کلام کریں اور ان سے پوچھا جائے اس دنیا میں بہترین چیز کیا ہے، تو یہ تمہیں چیخ چیخ کر بتائیں گے بہترین چیز تقوی الہی ہے۔ ہمارے ہاں تقوی کا معیار یہ ہے کہ جو بندہ زیادہ نمازیں پڑھتا ہو، زیادہ قرآن کی تلاوت کرتا ہو، وہ متقی ہے، یہ بھی ایک معیار ہے، لیکن مکمل تقوی یہ نہیں ہے۔ ہمارے ائمہ کی زندگی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ تقوی یہ ہے، تم دیکھو لوگوں کے ساتھ تمہارے روابط کیسے ہیں، اگر لوگوں کے ساتھ تمہارے روابط اچھے ہیں تو پھر سمجھو تم متقی ہو، لیکن اگر نمازیں پڑھتے ہوں، روزے رکھتے ہوں، اپنے اہل خانہ کے ساتھ سلوک صحیح نہیں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ سلوک صحیح نہیں، تو پھر تم یہ نہ سمجھنا کہ میں متقی ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں متقی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ چند جملے حضرت امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت کے حوالے سے بیان کروں گا۔ عزاداروں، کربلا کے میدان میں جب زہرا کا بیٹا تنہا رہ گیا تھا، اکبر کا لاشا اٹھا چکا تھا، قاسم کا لاشا اٹھا چکا تھا، عباس کے کٹے ہوئے بازو اٹھا چکا تھا، اس وقت حسین جب بالکل تھک چکا تھا اس جگہ پر آیا جہاں پر شہداء کے لاشیں پڑے ہوئے تھے، اور حسین نے لاشوں کے درمیان اپنے دکھوں کی پہلی مجلس پڑھی۔ حسین فرما رہے تھے یا تال الصفا و یا فرسان الحیجا مالی انادیکم فلا تجیبون، اے میرے شیروں، اے میرے جوانوں، تمہیں کیا ہو گیا؟ آج میں حسین تمہیں پکارتا ہوں، تم میری پکار کا جواب نہیں دیتے۔ عزاداروں، کربلا کے میدان میں حسین اتنا غریب ہو چکا تھا، پھر غریب نے ہر ایک کا نام لیا، آئینہ آئینہ زہیر، آئینہ آئینہ بنیر، آئینہ آئینہ علی الاکبر، آئینہ آئینہ اخی العباس۔ میں عرض کروں گا مولا شب عاشور تو خود کہہ رہے تھے میرے جوانوں چلے جاؤ چلے جاؤ، میرا اللہ وارث ہے۔ میرے مولا آپ بتائیے جوانوں کو کیوں یاد کر رہے ہوں؟ بعید نہیں میرے مولا کی صدا آئے، کوئی تو ہو جو زہرا جائیوں کے پردوں کو بچائے، میں نے تھوڑی دیر کے بعد مارا جانا ہے، انہوں نے آل رسول کی رداؤں کو لوٹ لینا ہے۔ کئی مرتبہ امام حسین علیہ السلام میدان جنگ میں گئے اور کوشش کرتے تھے خیام کے قریب قریب جنگ کریں اور تکبیر بلند کرتے رہتے تھے تاکہ زینب کو تسلی ہو جائے حسین زندہ ہے۔ عزاداروں، جب آخر وقت میں حسین آئے ہیں نا خیام میں، تاریخ بتاتی ہے چہرے سے خون بہہ رہا تھا، ہونٹ کٹے ہوئے تھے، اور مولا بہن کے پاس آ کے فرماتے ہیں یا اختی زینب ایتینی بصوب نتیق لا یرغب فیہ احد، میری بہن زینب میرے لیے ایک پرانا لباس لے آؤ، ایسا لباس ہو کہ کوئی شخص اس کی طرف رغبت نہ رکھتا ہو۔ عزاداروں، زینب کی مظلومیت دیکھو، ایک لباس لے کر آئی، میرے مولا نے فرمایا میری بہن زینب اس سے بھی بوسیدہ لباس لے آؤ، ایک اور لباس لایا گیا، میرے مولا نے فرمایا میری بہن زینب اس سے بھی بوسیدہ لباس لے آؤ۔ پھر بی بی نے ایک صندوق کھولا جس میں بوسیدہ لباس پڑا ہوا تھا، لے کر اپنے بھائی کی خدمت میں ہاتھ
حاضر ہوئیں، اس وقت امام حسین علیہ السلام نے تاریخ نے لکھا غرقہو ومزقہو، لباس کو جگہ جگہ سے ٹکڑے کرنا شروع کر دیا۔ عزادارو بہن کھڑی سوچ رہی ہوگی نا، یہ وہی حسین ہے نا جس کے لیے جنت سے لباس آتا ہے، آج اتنا مظلوم ہو گیا، بوسیدہ لباس منگوا کر بھی اسے جگہ جگہ سے کاٹ رہا تھا۔ عزادارو زینب نے کہا بھیا کیا ماجرا ہے؟ کہا میری بہن زینب مجھے معلوم ہے، میں نے تھوڑی دیر کے بعد مارا جانا ہے، یہ کرائے کے لوگ ہیں، کوئی میرا ماما لوٹ کے لے جائے گا، کوئی میری ابا لوٹ کے لے جائے گا، میں چاہتا ہوں جب میری بہن زینب میرے لاشے پر آئے میرا لاشا برہنا نہ پڑا ہو۔ عزادارو پھر زینب نے اپنے بھائی کے رخساروں کا بوسے لینے شروع کیے، گردن کے بوسے لینے شروع کیے، ہاتھوں کے بوسے لینے شروع کیے۔ حسین رو پڑے، میری بہن زینب بتا تو صحیح کیا ماجرا ہے؟ کہا بھیا مجھے ماں زہرا کی وصیت یاد آ گئی، میری ماں زہرا نے کہا تھا زینب ایک وقت آئے گا جب تیرا بھائی تجھ سے بوسیدہ لباس مانگے گا، جب وہ بوسیدہ لباس تجھ سے مانگے سمجھ لینا تیرے حسین کا آخری دن ہوگا۔ عزادارو اب دونوں بہن بھائیوں کا گریہ بلند ہوا۔ حسین فرماتے میری بہن زینب مجھے بھی ایک وصیت یاد آ گئی، میری ماں زہرا نے کہا تھا حسین جب تیرا آخری وقت ہو میری بیٹی کو بوسے دینا۔ کہا میری بہن زینب کلائیوں سے کپڑا ہٹا، حسین نے بوسے لینے شروع کیے اور رو رو کے کہتے تھے میری بہن زینب میری شہادت کے بعد تیرے سر سے چادر اتار لی جائے گی، میری بہن زینب جس ہاتھوں میں تیرا بھائی بوسے دے رہا ہے اسی ہاتھوں میں تیرے رسیاں ہوں گی۔ عزادارو اب سید سجاد کے پاس آتے ہیں، علماء فرماتے ہیں عالم غش میں تھے سید سجاد، لیکن جب بابا کو دیکھا اس وقت حسین کے بیٹے کی آنکھوں میں آنسو جاری ہوئے۔ کہا پھپھی جاؤ میرے لیے ایک عصا بھی لے آؤ، ایک تلوار بھی لے آؤ۔ سجاد بیٹا عصا سے کیا کرو گے، تلوار سے کیا کرو گے؟ کہا پھپھی دیکھ نہیں رہی میرا بابا تنہا رہ گیا ہے، میں جہاد کروں گا۔ مولا فرماتے ہیں میرا بیٹا سجاد یہ جہاد اصغر ہے، تو نے جہاد اکبر کرنا ہے، کبھی بازاروں میں ذبح ہوگا، کبھی درباروں میں ذبح ہوگا، کبھی زندانوں میں ذبح ہوگا۔ عزادارو اس وقت سید سجاد نے جب بابا کو زخمی حالت میں دیکھا رو رو کے فرما رہے تھے یا بتا آئینہ زہیر، بابا مجھے بتائیے میرا زہیر کدھر گیا؟ فرمایا قد قتل، آئینہ بنیر قد قتل، آئینہ خیام العباس قد قتل۔ جب کہا نا آئینہ خیل علی الاکبر، مجھے بتائیے میرا جوان سالہ بھائی، میرا ہم شکل پیغمبر بھائی علی اکبر کدھر ہے؟ عزادارو علماء لکھتے ہیں عباس کی موت سے یہ دیکھ چکے تھے حسین جوان بھائی کی موت برداشت نہیں ہوتی۔ حسین رو کر فرما رہے تھے میرا بیٹا اب ان مردوں میں یا تو باقی ہے یا میں باقی ہوں، مجھے اجازت دے میں میدان جنگ کی طرف جا رہا ہوں۔ عزادارو ابا مولا میدان جنگ کی طرف جانا چاہتے ہیں، گھوڑے پر سوار ہو چکے تھے، گھوڑے کو چلنے کا حکم دیتے ہیں۔ 4 سال کی سکینہ اپنے بابا کے گھوڑے کی ٹانگیں پکڑ کر کہہ رہی تھی اے میرے بابا کے گھوڑے، میرے بابا کو میدان جنگ میں نہ لے جانا، میں صبح سے دیکھ رہی ہوں میرا چچا گیا واپس نہیں آیا، میرا بھائی علی اکبر گیا واپس نہیں آیا، میرا بھائی قاسم گیا واپس نہیں آیا، میرا اصغر پیاسا مارا گیا، اب میرے بابا کو میدان جنگ میں نہ لے کر جانا۔ عزادارو اس وقت مولا نے فرمایا میری بیٹی سکینہ مجھے پریشان نہ کر، اب تیرا بابا تجھے روزے قیامت ہی ملے گا۔ عزادارو اس وقت سکینہ نے ایک بیان کیا، صدات عظام سکینہ فرماتی ہیں بابا اگر موت کی تیاری کر لی ہے ردا الہ مدینہ جدنا، بابا پھر ہمیں نانا کے شہر میں چھوڑا، بابا ہمیں کس کے سہارے پہ چھوڑ کر جا رہا ہے، بابا تیری سکینہ کدھر جائے گی؟ عزادارو پھر غریب فوجی اشقیاء میں گر گیا، کسی نے تلواریں ماری، کسی نے نیزے مارے، کسی نے خنجر مارے،
تاریخ بتاتی ہے جسے کچھ نہ ملا اس نے کربلا کی تپتی ریت اٹھائی اور غریب کے زخموں میں ڈال دی، اور عزاداروں غریب زندگی کا آخری سجدہ کر رہا تھا۔ کوئی کہتا حسین مارا گیا، کوئی کہتا حسین زندہ ہے۔ ایک لائن آگے بڑھا، کہتا میں تمہیں ابھی معلوم کر کے بتاتا ہوں حسین مارا گیا یا زندہ ہے، لیکن کیا کرے گا؟ کہتا ہے زینب کے خیموں کو آگ لگا دو۔ میں کہوں گا مولا حسین آپ بڑے مظلوم ہیں، آپ کی مظلومیت بہت زیادہ ہے، لیکن ایک لمحہ ایسا بھی آیا آپ کے بابا علی کی مظلومیت آپ کی مظلومیت سے بڑھ گئی۔ مولا جب تک آپ زندہ رہے کسی کی جرأت نہ تھی خیام کو آگ لگا دے، لیکن علی دیکھتے رہے مسلمان زہرا کے دروازے کو آگ لگاتے رہے، علی دیکھتے رہے مسلمان زہرا کو تماچے مارتے رہے۔ عزادارو انا للہ و انا الیہ راجعون، زہرا کا بیٹا کربلا کے میدان میں شہید ہو گیا۔ عزادارو ذوالجناح نے خون حسین کو اپنی پیشانی پہ ملا اور خیام کی جانب چل پڑا۔ عزادارو علماء لکھتے ہیں ذوالجناح کہیں اور بھی تو جا سکتا تھا، کیا وجہ تھی؟ خیام کی جانب کیوں گیا؟ علماء فرماتے اس لیے کہ جب اکبر کو برچھی لگی تھی بتانے کے لیے حسین موجود تھے، جب عباس کے بازو کٹے بتانے کے لیے حسین موجود تھے، ہر شہید کی شہادت کی خبر دینے کے لیے حسین موجود تھے۔ اب حسین کربلا میں مارا گیا، سکینہ زینب خیام کے دروازے پہ کھڑی دیکھ رہی تھی، سکینہ انتظار کر رہی تھی میرا بابا آئے گا، زینب انتظار کر رہی تھی میرا بھائی آئے گا۔ عزادارو ذوالجناح خیام کی جانب بڑھا، باغیں کٹی ہوئی تھی، زمین ڈھلی ہوئی تھی، کوئی بی بی کہتی تھی واہ محمدہ واہ علیہ واہ حسینہ۔ عزادارو ان روتی ہوئی آنکھوں سے دعا مانگو، اگر کوئی شخص فوت ہو جائے تو اس کی لاش کے دفن کرنے والی اس کی بیٹی موجود ہو۔ 4 سال کی سکینہ نے ایسا بیان کیا، اگر اس کا درد تم نے سمجھ لیا قیامت تک روتے رہو گے۔ عزادارو ہر بی بی بیان کر رہی تھی، سکینہ نے ایسا بیان کیا، پھر تمام بیویوں کا گریہ بلند ہوا، گھوڑے کی ٹانگیں پکڑ کر فرماتی تھی یا جواد ابھی حل سکے ابھی ہم کو تلت شانہ۔ میرے بابا کے گھوڑے میں نہیں پوچھتی میرے بابا کو مارنے والے کتنے تھے، میں تجھ سے نہیں پوچھتی میرے بابا کی کسی نے مدد کی یا نہ کی، لیکن مجھے اتنا بتا دے جب میرا بابا گیا تھا تو پیاسا تھا اور کسی نے پانی پلایا یا پیاسا مر؟ سیعلم الذی ظلموا ایہم منقلب